السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاری عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ رات شب بارات تھی اور اب یہ 15 تاریخ ہے شعبان کی، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی جو رات ہوا کرتی ہے، شب بارات جس کو بولتے ہیں، اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ میرے عزیزو، اب روزہ اکثر لوگوں کا آج کے دن کا ہوا کرتا ہے، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کا دن کا روزہ دن میں ہی رکھا جاتا ہے، دن کا روزہ ہوتا ہے اور رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں جو رات گزر چکی۔ اب میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو روزے کی حالت میں آپ جھوٹ نہ بولیں۔ جس طریقے سے آپ کا روزہ ہے اسی طریقے سے آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کسی کی غیبت میں ملوث نہ ہو، غیبت کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں، جھوٹ بول کر اپنے روزے کو مکروہ نہ کریں، روزے کے ثواب کو کم نہ کریں، ہے نا۔ چغل خوری کر کے کسی کی برائی کرنے کے بعد میں اپنے روزے کے اندر کمی پیدا نہ کریں، بلکہ آج یہ روزے کا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، اور عموماً طریقے سے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں اور مسلمان عورتیں روزہ رکھا کرتی ہیں عموماً طریقے سے۔ زیادہ تر کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفلی ہے۔ رکھا جائے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھا جائے گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہیں یا گھر میں کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر احسان جتاتا ہے اور دوسرے کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، بتاؤ اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے، گناہ گار ہے اور بہت برا انسان ہے، یار اس نے روزہ نہیں رکھا۔ نہیں، یہ سوچنا نہیں چاہیے آپ کو۔ یہ ایک نفلی کام ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ شریعت نے ایک طریقے کا اس میں اختیار دیا ہے اور ہمارے رب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ یہ جو روزہ ہوا یہ روزے شب بارات کا روزہ ہو یا شب معراج کا روزہ ہو یا کوئی اور موقع پر روزے رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ، تو وہ نفلی روزے ہوا کرتے ہیں۔ انسان رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، روزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے بندے کو اور بندی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی خوشبو، یعنی مشک و عنبر سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر رہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے عزیزو، تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، یہی کہنا چاہوں گا آج آپ سے کہ اگر آپ کا روزہ ہے تو خاموشی سے وقت اپنا گزاریں، زیادہ تر قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح اور تحلیل کریں، پورا دن اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اچھی اچھی گفتگو، اچھی اچھی باتیں کریں۔ یہ ادھر ادھر کی واہیات باتیں، خرافات باتوں سے بچتے رہیں تاکہ آپ کا روزہ خشوع اور خضوع کے ساتھ مکمل ہو جائے اور آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب جب روزہ مکمل ہونے کو ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو میرے عزیزو، جو رات گزر چکی ہے شب بارات، وہ تو گزر چکی رات، تو اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ رات نجات والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر، بالوں سے بھی زیادہ
جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اب روزہ آپ نے رکھ لیا میرے عزیزو تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، سونے پر سہاگا ہو گیا میرے عزیزو۔ اب یہ روزے کی حالت میں بھی جو دعا آپ مانگیں گے سچے دل سے، وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ خاص کر دعا کا وقت میں بتاتا ہوں کون سا ہے جس ٹائم پر دعا قبول ہوا کرتی ہے، اشارتاً بتایا گیا ہے۔ یہ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ بندہ جب دعا مانگے جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جب بندہ مانگے جب اللہ قبول فرما لے۔ تو بندہ دعا مانگتا ہے، یہ کوئی معلوم نہیں کہ کس وقت اس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن اشارے جو کیے گئے ہیں، اشارات جو آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے نا، علماء محدثین، محققین، مفسرین نے جو کتابوں کے اندر اشارات بتائے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے 5-7 منٹ 10 منٹ، وہ یعنی دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ جب آپ غروب آفتاب کا ٹائم قریب آ جائے، روزہ افطار کرنے کا ٹائم جب قریب آ جائے تو اس سے پہلے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے یا 20-25 منٹ پہلے وضو بنا کے آپ دسترخوان لگا کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائیے، اور بیٹھ جائیں۔ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں۔ دعا کیا کرنا ہے؟ دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے ساتھ اچھے معاملات عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کریں، اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ اگر آپ کا کام اچھا نہیں چلتا ہے تو کاروبار کے لیے دعا مانگ لیں، بزنس کے لیے دعا مانگ لیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت دے، ہمارے گھروں کے اندر برکت دے، ہم سب میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اور بالخصوص یہ دعا مانگے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جب تک بھی ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حفاظت ہو، جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ انسان نہ جانے کون کون سی دعائیں مانگتا ہے، مجھے یہ دولت مل جائے اور مجھے وہ زمین مل جائے، مجھے یہ مل جائے اور مجھے ایسا مل جائے، مجھے ویسا مل جائے۔ میرے عزیزو یہ بھی مانگیے آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے خاص دعا یہ مانگیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مجھ سے زیادہ نیک کام لے لے، نیک کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار فرما دے میرا۔ تو یہ دعا مانگیں، تو ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ آج روزہ اگر آپ کا ہے، یعنی روزہ نہیں بھی ہے یا ہے تو ان چیزوں سے بچیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ہے نا، ان چیزوں سے بچیے میرے عزیزو۔ تو آج کا یہی میرا پیغام تھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔